ویلکم بیک۔ گزشتہ چند مہینوں میں پارلیمنٹ سے ایسے اقدامات سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ دو ایسے اہم اقدامات سامنے آئے ہیں جنہوں نے نئی سیاسی اور عوامی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک طرف سابق اراکین پارلیمنٹ اور ان کے اہل خانہ کو لائف ٹائم آفیشیل بلو پاسپورٹ دینے کی تجویز منظور کی گئی ہے، دوسری جانب اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات عوام سے خفیہ رکھنے کا راستہ بھی ہموار کر دیا گیا ہے، عوام تک رسائی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ گویا ایک طرف پارلیمنٹ نے اپنے لیے مراد میں اضافہ کیا اور دوسری جانب پبلک اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ آئیے اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلو پاسپورٹ کی۔ پچھلے جمعہ کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اراکین پارلیمنٹ کے لیے ایک ایسا بل منظور کیا جس کے تحت سینٹ اور قومی اسمبلی کے سابق ارکان نہ صرف خود تاحیات سرکاری بلو پاسپورٹ کے حقدار ہوں گے، بلکہ ان کے شریک حیات اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت تمام بچوں کو یہ سہولت بھی حاصل رہے گی۔ موجودہ قانون پاکستان پاسپورٹ رولز 2021 کے تحت صرف موجودہ ارکان پارلیمنٹ، ان کے شریک حیات، والدین اور 28 سال سے کم عمر بچوں کو ہی ان کی اسمبلی رکنیت کے دوران بلو پاسپورٹ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نیا قانون بننے کے بعد یہ عارضی حق ایک تاحیات فیملی پریویلیج میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک عجیب و غریب دلیل دی گئی ہے کہ جب گریڈ 22 کے ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹریز اور ان کے اہل خانہ کو لائف لانگ یہ سہولت حاصل ہے تو سابق اراکین پارلیمنٹ کو کیوں نہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں سابق پارلیمنٹیرینز کو اس قسم کی لائف لانگ سہولیات حاصل ہوں۔ پڑوسی ممالک پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی صورتحال بالکل برعکس ہے۔ بھارت میں موجودہ اراکین پارلیمنٹ کو مدت رکنیت کے دوران ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جاتا ہے، لیکن عہدہ ختم ہونے کے بعد یہ سہولت ختم ہو جاتی ہے۔ سابق ارکان یا ان کے بچوں کے لیے ایسی کوئی مستقل سہولت موجود نہیں۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت نے سابق وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور ان کے اہل خانہ سے ڈپلومیٹک پاسپورٹ واپس لے کر انہیں عام پاسپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا میں بھی موجودہ اراکین پارلیمنٹ اور ان کے اہل خانہ کو دوران عہدہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جاتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کی رکنیت ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ عام پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ صرف خطہ ہی نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا اور کئی دیگر جمہوری ممالک میں سرکاری یا ڈپلومیٹک پاسپورٹ عموماً اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک متعلقہ شخص سرکاری ذمہ داریاں انجام دے رہا ہو یا کسی سرکاری دورے پر ہو۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بلو پاسپورٹ رکھنے کے فائدے کیا ہیں اور وہ کون سے پریولیجز ہیں جنہیں اراکین پارلیمنٹ تا حیات تک چھوڑنے پر تیار نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں پاسپورٹ 3 بنیادی اقسام کے ہوتے ہیں۔ گرین پاسپورٹ عام شہریوں کے لیے ہوتا ہے، ریڈ پاسپورٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے جو سفارتکاروں اور مخصوص آئینی عہدوں پر فائز شخصیات کو دیا جاتا ہے، جبکہ بلو پاسپورٹ دراصل آفیشل پاسپورٹ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب کوئی سرکاری عہدیدار، رکن پارلیمنٹ، جج، سینئر بیوروکریٹ یا کوئی سرکاری نمائندہ سرکاری ذمہ داری کے تحت بیرون ملک جائے تو وہ اس کے سفر کے لیے آفیشل پاسپورٹ استعمال کرے۔ اس پاسپورٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے کئی ممالک کے ساتھ ایسے دو طرفہ معاہدے موجود ہیں جن کے تحت آفیشل پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزا میں سہولت یا بعض صورتوں میں ویزا سے استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض ممالک میں آفیشل پاسپورٹ رکھنے والوں کو امیگریشن پر الگ کاؤنٹر، پروٹوکول یا تیز تر کلیئرنس مل سکتی ہے۔ یہ پاسپورٹ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کا حامل شخص پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سرکاری ذمہ داری انجام دے رہا ہے، اسی لیے بعض ممالک اس کے لیے خصوصی سفری سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اراکین پارلیمنٹ کے لیے صرف پاسپورٹس کی ہی پریولیج حاصل ہے، انہیں مراد ملی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پارلیمنٹ نے تو خود کو پبلک اکاؤنٹیبلٹی سے بچانے کے لیے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جنوری 2026 میں قومی اسمبلی نے ایک انتہائی کنٹروورشل بل پاس کیا جس کے بعد اب ارکان اسمبلی کے ایسٹس کی تفصیلات عوام سے خفیہ رکھنے کا قانون بنا دیا گیا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت اگر کسی رکن پارلیمنٹ یا اس کے خاندان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو تو قومی اسمبلی کے اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین کی منظوری سے ان کے اثاثوں کی تفصیلات کو خفیہ رکھا جا سکے گا۔ ارکان پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو اپنے سالانہ اثاثوں کی مکمل تفصیلات جمع کراتے ہیں، لیکن اب یہ تفصیلات عوام کے سامنے نہیں آئیں گی۔ IMF نے بھی ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے چھپانے کی اس قانونی ترمیم پر شدید ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا۔ IMF نے کہا تھا کہ یہ ترمیم گڈ گورننس اینٹی کرپشن فریم ورک کی کلی خلاف ورزی ہے۔ ایک ایسے وقت جب ملک اکنامک کرائسس اور مہنگائی، محدود وسائل کا سامنا کر رہا ہے تو پارلیمنٹ کی جانب سے مراد میں اضافہ اور ٹرانسپیرنسی سے متعلق قوانین میں تبدیلی عوامی بحث کو اس نے جنم دیا ہے۔ آخرکار جمہوریت کی اصل طاقت اختیارات میں نہیں بلکہ عوام کے سامنے جواب دہی اور ٹرانسپیرنسی میں ہی ہے۔